السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نماز بہت اچھی پڑھتا ہے، حج اور عمرے بہت اس نے کیے ہیں، اور زکوٰۃ یعنی وہ روزے بہت اچھے رکھتا ہے اور پورے رکھتا ہے، تو یہی دین ہے۔ ہم نے گویا کہ ایک لحاظ سے دین کو صرف مسجد تک اور انسان کی ذاتی زندگی تک محدود کیا ہے، اور اس کا خمیازہ ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے اور عدالتی سسٹم ہے اور پورا سیاسی اور سماجی سسٹم، وہ سارے کا سارا غیروں کے بنائے ہوئے قوانین پر مشتمل ہے، اور اس کی سزا کے طور پر آج صورتحال یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو 2 وقت کی کھانے کا بندوبست اس کا نہیں ہو رہا اور 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے، صاف پانی کا محتاج ہے، اور نظام عادل میں انصاف کا متلاشی اور طلبگار ہے، اور اسے ہر طرف سے ناانصافی اور ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی بھی جو مہنگائی ہوئی اور اس سے قبل جتنی ہوتی رہی اور ہر دور میں جو بھی مہنگائی ہوتی رہی، اس کا سارے کا سارا بوجھ ایک عام آدمی پر پڑتا رہا، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ اور اصول اور قانون ہے کہ جب تم لوگ میرے دین سے، میرے نظام سے اور میرے سسٹم سے انحراف کرو گے اور اس سے پہلو تہی کرتے ہوئے غیروں کے نظام کو اپناؤ گے، تو پھر تمہاری معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اس وقت جس نظام سے ہمارا سامنا ہے اور واسطہ ہے، اس نظام کو 3 بڑے طبقات مل کر چلاتے ہیں، ایک طاقتور طبقہ اور ایک عدلیہ کا طبقہ، اور تیسرا وہ جاگیردار اور سرمایہ دار طبقہ ہے جو سیاست کے نام پر اور سیاست کو عبادت بتا کر ہمارے ساتھ استحصال کرتا ہے۔ یہ تینوں بڑے طبقات اس پورے سسٹم میں صرف انہی کے لیے مراعات بھی ہیں، انہی کے لیے وسائل بھی ہیں، اور باقی تمام قوم اور پوری دنیا، پوری عوام اس سسٹم سے صرف اس سسٹم میں ان لوگوں کو پروموٹ کرنے، ان کی مراعات کے لیے، ان کی تنخواہوں اور پینشنوں کے لیے کام کرتی ہے، باقی ان کی اپنے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ یہ سسٹم صرف ان 3 طبقات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم انصاف کے منصب پر بیٹھو تو پھر لوگوں میں عدل کرو۔ اگر ہم اپنے یعنی عدالتی سسٹم اور انصاف کے نظام کو دیکھیں تو جس انصاف نے کئی مارشل لاز کو جواز فراہم کیا ہو اور ہزاروں نہیں لاکھوں بے گناہوں کو قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالا ہو، اور کتنے یعنی گناہگار اور مجرم ہیں جن کو آزاد چھوڑا ہو، اس عدالتی سسٹم سے ایک عام آدمی کو کیا ریلیف مل سکتا ہے، اور اس عدالتی سسٹم میں ایک عام آدمی کے لیے کتنی گنجائش باقی ہے، اس بات کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ پوری دنیا کی جو عدالتی سسٹم کی ریٹنگ ہے، اس میں ہمارے ملک کا عدالتی سسٹم سب سے آخری لائن میں کھڑا ہے۔ لیکن مراعات آپ دیکھیں کہ ایک سپریم کورٹ کا جج جب پینشن جاتا ہے تو 4 لاکھ سے 8 لاکھ روپے تک اسے پینشن دی جاتی ہے ماہانہ۔ اس پینشن کے علاوہ 300 لیٹر پیٹرول اس کو فری دیا جاتا ہے، 2000 یونٹ بجلی کی اس کو فری فراہم کی جاتی ہیں، اور رینٹ الاؤنسز اس کے علاوہ ہیں، ٹیلی فون فری کیا جاتا ہے اس کے لیے، اور گھر کے لیے گارڈ، اور اس کے علاوہ ایک اردلی، اور اس کے علاوہ بلا معاوضہ پانی اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ فگرز ہم نیوز کے اینکر مہر بخاری نے اپنے پروگرام میں بتائے۔ اس اتنی بڑی مراعات لینے والا طبقہ اور اتنی بڑی مراعات لینے والا عدالتی نظام، جب اسے عدل کی بات کی جائے تو وہ اگر سب سے آخری لائن میں کھڑا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنی مہنگائی ہے اور جتنے معاملات ہیں، ان 3 طبقات نے مل کر چلانے ہیں۔ اگر یعنی جاگیردار اور سرمایہ دار طبقے کو عدالتی پروٹوکول اور پروٹیکشن میسر نہ ہو تو پھر وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتا، اور اگر ان دونوں کو وہ طاقتور طبقہ سپورٹ نہ کر رہا ہو تو پھر بھی ان کا نظام نہیں چلتا۔ اگر آج ہمارے ساتھ ظلم ہے، استحصال ہے اور جبر ہے اور معاشی ناانصافی ہے، تو اس کی بڑی وجہ اس عدالتی سسٹم کے اندر وہ سقم ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ استحصال ہوتا ہے، اور اس وجہ سے
کہ ہم نے اپنے عدالتی نظام کو، معاشی اور معاشرتی نظام کو قرآن اور سنت سے بالکل دور رکھا، اور ہم نے قرآن اور سنت کو صرف یعنی مسجد کے حد تک محدود رکھنے کی کوشش کی، اور ملک کا نظام غیروں کے نظاموں پر چلایا، اور ملک کا نظام غیروں کے دیے ہوئے طریقہ کار پر چلایا، جس کی وجہ سے آج اس المیت سے قوم دوچار ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی تمام تر جماعتی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر، اپنے لیڈروں کی تعریفوں اور ان کی خوشامد سے بالاتر ہو کر اس سسٹم سے نکلنے اور قرآن اور سنت کے نظام کی طرف آنے کی کوشش کریں۔